آپ کو ایک بڑے آج راز کی بات بتا رہا ہوں. حضور والا جب بھی سماج اپنے زوال کی طرف جاتا ہے تو اس کی 10 نشانی ہوتی ہے. آپ سی نے پھٹ جانا. حضور والا یہ 74 سالوں کی کمیٹی آپ بھگت رہے ہیں اس وقت. باندر مجھے دیکھے, میں باندر کو دیکھوں. والد صاحب نے تنگ آگے کہا, پتر زرافہ بھی ہم تو اپنے رشتوں سے بور ہونا لگتے ہیں. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے. پریزیڈنٹ صاحب کا اور پوری ٹیم کا, اور بالخصوص آپ کے صبر کو میں داد دیتا ہوں, کیونکہ اس وقت یہاں انتظار, میں نہیں جانتا یہ بیٹھ کے ایک اچھا سا انتظار تھا, لیکن سڑکوں پہ جو انتظار تھا گاڑیوں کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو سوسائٹی کی اس وقت حالت ہے. اور حضور والا میں نے آج کا موضوع عام تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے اس کا انتخاب کیا. اس موضوع کو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ میرا مشاہدہ ہے, اور آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہی مشاہدہ ہوگا. لہٰذا میری باتوں کو اور میری گفتگو کو قوانین نہ سمجھیے گا. ہماری زندگی میں ایک عمل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا. ہم چیزوں کو کوماز میں دیکھنے لگ پڑے ہیں. ہم ہر بات کو کوٹیشن سمجھتے ہیں, اور بالخصوص وہ تمام لوگ جو اپنی بات کو دنیا کی بہترین بات اور کوٹیشنز اور کوماز کے ساتھ سمجھتے ہیں. نفسیات ان کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ انتہا کی خطرناک بیماری جس کو ایگو کہتے ہیں اس کے شکار ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا ہمیشہ سے المیہ یہی رہتا ہے کہ وہ اپنی دستیاب عقل سے کبھی کو رستہ نہیں پا سکتے. آج میرا موضوع جو ہے بات چیت کا, اور یہ مختصر موضوع پرنس صاحب 35 منٹس کی میری سپیچ ہے, اس کے بعد میں 2 کویشچن آنسر لوں گا, آپ سے چائے پئیں گے, اجازت چاہیں گے. حضور والا دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپیریمنٹ ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے کیے گئے ہیں, وہ سب سے زیادہ کیے جانے والے تجربوں میں 2 ایسی مخلوقیں ہیں جن کی شامت آتی رہی. بایولوجی سمجھنی تھی, یہ سائیکالوجی سمجھنی تھی. اینتھروپولوجی, سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس اس کی تو کچھ وجوہات بتاتی ہے, لیکن میں آج ان 2 مخلوقات کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اس میں پہلی مخلوق تو چوہا ہے جسے ریٹ کہتے ہیں, اور دوسری مخلوق بندر ہے. اب ہوا یہ کہ دنیا کے بے شمار ایسے تجربے ہیں جس سے ان 2 مخلوقات کی عادات, اطوار, طور طریقوں کو پرکھنے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اگر قریب کہیں 0.1% کی بھی سملیرٹی انسانی دماغ کی ان مخلوقات کے ساتھ ہے تو اس 0.1 سے ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کیا ہو سکتا ہے. اگر میری بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے دیسی اور سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں گا. دیگ پوری نہیں کھانی چاہیے, چاول چکھ لینے چاہیے. وہ تھوڑے سے چاولوں سے پتہ لگتا ہے پوری دیگ کیا ہے. بعض اوقات پورے شہر کا ایک فرد وہ پورے شہر کی شناخت ہوتا ہے. بعض اوقات ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے میں ایک کردار ہوتا ہے, وہ بعد میں معروف ہو جاتا ہے. میں نے معروف کہا ہے, عزت دار معروف نہیں کہا. وہ مشہور بھی ہو سکتا ہے, بدنام بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی شہرت بن جاتی ہے. اور وہ واقعہ مکمل اپنی جگہ, لیکن دیگ کے چاولوں کی طرح وہ شخص کا نام اگر دیا جائے تو مکمل واقعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. میں آپ سب سے معافی کے ساتھ میں ماضی کے کچھ واقعات اور کچھ مثالوں سے بھی واضح کرنا چاہوں گا. اگر میں گلو بٹ کہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا, میں سمجھانے کے لیے. مجھے ایک استاد, ایک چھوٹا سا ٹیچر, ایک سماجیات کو پڑھنے سمجھانے والا شخص سمجھیے گا. خدارہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا کہ میرا کوئی نیریٹو پولیٹیکل ہے. میرے تمام نیریٹو اور تمام کا تمام لیکچر سماج کا لیکچر ہے, اور سماج کو ٹھیک کرنے کے موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں. میں تاریخ کے کئی ایسے نام ہیں, میں جیسی وہ نام لوں گا تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بنے گا اور پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں رنجیت سنگھ کہوں
تو آپ کے ذہن میں کوئی تصویر بنتی ہے. میں اورنگزیب بادشاہ کہوں تو فوراً کچھ بنتا ہے. میں کسی سنگر کا نام لوں اور میں فقط اشارہ دوں کہ اس کے گانے سے چراغ جل جاتے تھے تو تان سین فوراً ذہن میں آتا ہے. میں واپس موضوع پہ آؤں تو یہی کام انہوں نے کیا کہ دو مخلوقات لینے کے بعد ان پہ تجربہ کر کے اس تجربے سے نکلنے والے نتیجے کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ اس نتیجہ جس سے 1% کا جواب آیا ہے اس سے شاید پریڈکٹ کیا جا سکے کہ اگر 100 گنا کو بہتر اس سے ہے مخلوق, اور میرا ایمان ہے 100 گنا نہیں ہے, ہم ان مخلوقات سے کھربا گنا بہتر ہیں, تو شاید وہ 0.00 لگانا پڑے. لیکن دیکھ کے چاول چکھے جائیں کہ جو نفسیات ہوتی ہے کسی بھی زندہ مخلوق کی وہ کیا ہوتی. تو قریب قریب دو مخلوقیں ملیں, وہ کون سی تھیں؟ ایک ریٹ تھا, دوسرا, آپ اگر زیادہ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو اس پہ ریسرچ بھی کیجئے گا کہ ان دو کا انتخاب کیوں کیا گیا. میں واپس آتا ہوں. انہوں نے عجب ایک معاملہ دیکھا کہ ان کے لالچ کو دیکھا گیا, اور یہ لالچ کو جب سٹڈی کیا گیا تو بڑا سملر ملا ریٹس کا لالچ انسان کے ساتھ. انہوں نے ایک عجب داستان دیکھی کہ بندر جو ہے اس کی اٹکیلیاں اور اس کی جمپنگ, اس میں کوئی کاز نہیں ہے, یہ اس کی ایسی جبلت ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یعنی قطعی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندر جو صبح آپ اس درخت پہ دیکھ رہے ہیں اور اٹکیلی سے اس پہ پھر اس پہ پھر اس پہ پھر اس پہ, اس سے پوچھا جائے کہ تو چیمبر کا ممبر ہے, کہے گا جی نہیں. اس سے پوچھیں کہ فیکٹری لگائی ہے, کہتے جی نہیں. کہتے چلے یار گھر بیٹھ کے آپ شیئر خرید کے کو کاروبار کرتے ہو, کہتا نہیں. کہتے یہ کر کیا رہے ہو؟ کہتے جی یہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, بلکہ آسان زبان میں تسی میری آڑیاں ویکھو تو تسی میری جاڑیاں ویکھو. حضور والا اس سے ملتے جلتے تجربے انہوں نے چوہوں پہ کیے. آپ ایک ورڈ سے متعارف ہو چکے ہیں, اور انگلش میں تھوڑا سا میٹرک لیول کی بھی انگلش جاننے والا اس ایک چھوٹے سے جملے کو کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے, اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں. ریٹ ریس, ریٹ ریس میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو اور میں آسان, مجھے معافی دیجیے گا, ایکچولی میں وہ آیا ٹریفک سے ہوں تو میرا لیول اسٹریس میں میں ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہوں, پھر مجھے نیچے آنا پڑتا ہے. ایک ورڈ پنجابی کا ہے اخان. آپ میں سے کسی نے پنجابی پڑھی ہے ایز اے سبجیکٹ؟ میں نے تو پڑھی ہے جی. وہ امتحان دینے کے لیے ہم نے ایک امتحان دینا تھا تو اس میں پنجابی رکھ. اب وہ پنجابی میں اخان ہوتی ہے. اخان اس محاورے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بڑی ہی گہرائی ہے. مثلا ایک اخان میں سناؤں گا پھر ریٹ ریٹ سمجھاؤں گا. اخان ہے وٹے سٹے دی کڑمائی گنجی گئی تے کہانی آئی. ابھی جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے. ایسا ممکن ہے کسی کو شدید مجھ پہ غصہ آئے کہ شاید یہ تو گالی نکال دی, حالانکہ میں نے آپ کو اخان سنائی ہے. انگلش کی اخان جو ہے وہ یہ ہے ریٹ ریس. اور اخان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کے لیے 200 سال لگتے ہیں. کتنا سر؟ ایک اخان, ایک وزڈم فل جملہ بننے کے لیے. کیونکہ میں نے گھر میں سبزیاں لگا لی ہیں تو اب مجھے یہ پتہ لگنے لگ پڑا ہے کہ 92 ڈیز میں 85 سے 92 ڈیز میں گھر کی کیاری میں شملہ مرچ ریڈی ہو جاتی ہے. تسی پنڈو ہو تو صحیح 85 تو 92 دن. اخان بننے کے لیے 200 سال چاہیے. میں ایک اور اخان سناتا ہوں, اس سے اور زیادہ مزہ آئے گا, پھر ریٹ ریس پہ واپس آؤں. ایک کلا تے دو یاراں, یہ بننے کے لیے 200 سال لگ گئے ہوں گے. اتنے اکیلوں نے مار کھائی ہوگی کہ اس کے بعد سمجھ آئی ہوگی کہ اکیلے سے بہتر ہے 2 ہو جائیں. لیکن انسان کی بے بسی یہ ہے کہ جب اسے آنکھ سے کچھ نہیں دکھتا تو وہ اس پہ ڈالتا ہے جو آنکھ سے نہیں دکھتا, اور آنکھ سے جو نہیں دکھتا اس میں شاید جن, پری, فرشتے, غیب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نہیں دکھتی, اس کو اپنی انکمپیٹنسی کہتے ہیں. یہ ایسی عجب چیز ہے. آپ کو جتنی برائیاں اپنے ہمسائے کی پتہ ہے, اپنی نہیں پتہ. یہ ایک پینل آ گیا ہے اس وقت, میرا بڑا بھائی پریزیڈنٹ بن گیا ہے, جو نہیں آ سکے اللہ ان کا بھلا کرے, کیونکہ ہم دونوں کی, ہم سب کی تربیت تو ایسی ہوئی ہے, سب دا بھلا سب دی خیر. وہ یقین کیجئے جیسے وکٹ کے پیچھے کوئی بالر کھڑا, وکٹ
کہ پیچھے وہ جو فیلڈر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کھڑا ہوتا, وہ ایسے کھڑا ہو کے بیٹھا ہوگا کوئی کہ یار ایک کاشف انور غلطی کرے اور میں اونچی آواز سے کروں, اے دیکھیں, بندہ کہے گا یار 1000 تو کر رہا ہے, ایک اس کی چھوڑ دے. حضور والا جب بھی سماج اپنے زوال کی طرف جاتا ہے تو اس کی 10 نشانی ہوتی ہیں, آپ چاہیں تو لکھ لیجئے, اور جب آپ جان جائیں گے تو پھر آپ اسی تکلیف کا شکار ہو جائیں گے جو تکلیف مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا ہے نہ جاننے کی بڑی موج ہے, جاننے کے بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلی تبدیلی ہماری 74 سالوں میں آئی ہے, اور یہ یاد رکھیے اس میں آپ نے خدا را سیاستدانوں کو برا نہیں کہنا. یہ ایک اجتماعی عمل ہے جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور وہ ملٹیپل فیکٹرز کے ساتھ آخر کار اور آسان کر دیتا. ایک بڑے بھائی نے 10 سال کوٹ پہنا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا اور کہا من تیرے تے پیار آ گیا, اے میرا سب تو لاڈلا کوٹ ہے, تو پال ہے. انہیں کوٹ پا لیا تھا, اگلے دن یہ کوٹ جڑا ہے وہ پھٹ گیا. انہیں کہا یار تو تحفہ بھی دیتا ہے تو کی دیتا ہے. انہیں کہا کیڈا ظالم ہے, 10 سال میرے کو نہیں پھٹیا تے آج ایک وارچ پھٹ گیا. انہیں کہا انہوں 10 سال تو لائے نے تے آج پھٹیا. اس حالت اس سی کہ آج میرے کو لانا سی, انہیں پھٹ جانا سی. حضور والا یہ 74 سالوں کی کمیٹی آپ بھگت رہے ہیں اس وقت. میں پہلی نشانی کی طرف آؤں بغیر کسی وضاحت. سر آپ کی سوسائٹی میں شدید بوریت آ چکی ہے. حالت یہ یہاں سے چند کلومیٹر دور چڑیا گھر ہے. 1984 میں پہلی بار اس چڑیا گھر میں گیا تھا. میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے اور میں بھی تھا. سامنے وابڈا ہاؤس تھا, میرے والد صاحب وہاں نوکری کرتے تھے, اور پہلی بار میں نے چڑیا گھر دیکھا تھا. آپ یقین کیجئے بندر کو میں نے اتنی دیر دیکھا تھا کہ بندر بھی سوچ میں پڑ گیا تھا, کیونکہ نہ نیشنل جغرافک تھا نہ میں نے کہیں بندر دیکھا تھا. ہاں گاؤں سے تھا تو یہ جملہ سنا تھا کوئی باندرا, لیکن دیکھا نہیں تھا. اس دن وہ جتنے میں نے گاؤں میں جملے سنے تھے وہ باندرا, مجھے وہ سارے چہرے یاد آئے تو خیال آیا کہ تقریباً ٹھیک ہی بات تھی. باندر مجھے دیکھے, میں باندر کو دیکھوں. والد صاحب نے تنگ آ کے کہا پتر زرافہ بھی ہے. انہیں 3 گھنٹے میں چڑیا گھر سے میں باہر نکلا تھا. 5-7 دن پہلے میں بتایا میں تھا, میرا لیکچر تھا ایک ملٹا نیشنل کا, ایک بہت بڑا گروپ ہے, تو 30 منٹ کی سپیچ تھی میری. 2 دن کے لیے مجھے فلائی کرنا تھا, یہاں بینکاک گیا ہوں, لیکچر دے کے واپس آنا تھا. تو جب میں پہنچا ہوں تو میرے بچوں نے پیچھے سے مجھے کال کر دی. تو انہوں نے کہا کہ پاپا ہم نے آج تک چڑیا گھر نہیں دیکھا, لہٰذا جو میں نے 84 میں 5-6 سال کی عمر میں دیکھ لیا تھا, میرے بچے جن میں بڑے کی عمر 16 سال ہے اور سب سے چھوٹے کی عمر 4 سال ہے, اجتماعی طور پہ. اچھا بیگم صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے کہا جی میں نے کئی بار دیکھا ہے لیکن میں ان کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں, لہٰذا اجازت دی جائے شاہ صاحب کہ ہم پورا خاندان مل کے اجتماعی چڑیا گھر دیکھنا جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میری طرف سے چڑیا گھر کو اجازت ہے کہ وہ چڑیا گھر دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کیجئے, کیونکہ جب جائیں گے تو بچے ہیں اور شرارتی بھی ہیں, تو وہاں کسی کو کہہ دیجئے. مہربان سے وہاں کوئی صاحب ان تک رابطہ ہوا تو وہاں سے میں نے کال کر دی. انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائے, آپ کے بچے ہمارے بچے. میں نے اپنی کم مائیگی اور کمزوری بتائی کہ میں خود نہیں ہوں, عموماً میں سفر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں, تو اس دفعہ نہیں ہوں, میں بتایا میں ہوں. آپ مہربانی کیجئے میرے بچوں کو باندر دکھا دیجیے. آپ یقین کیجئے آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے نمبر والے بیٹے کی مجھے بتایا میں کال آئی. اس نے کہا پاپا ہم نے پورا چڑیا گھر دیکھ لیا, ہم بور ہو رہے ہیں. حضور والا یہ ہم اتنا بور ہو رہے ہیں کہ مئی کے مہینے کا ایک ہفتہ ایسا بھی تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ 500 طلاقیں اور خلا ڈیمانڈ کی. کاش کہ ہم بندر کو دیکھ کے بور ہو جاتے. سیل فون 13 آتا, بور ہوتے 14 خریدتے. گاڑی سوک کا ماڈل بدلتے, پچھلی سے بور ہوتے نہیں لے لیتے. سر ہم تو اپنے رشتوں سے بور ہونے لگ پڑے. اور جس سماج کے اندر بوریت بڑھتی ہے, آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنی 20 سال پہلے کی تصویر نکال کے دیکھ لیجئے گا. آج کی ڈیٹ کیا بھائی جان؟ 16 دسمبر 2002. 20 سال پیچھے گئے. اگر تصویر مل جائے, میں بڑا لکی ہوں, میں نے ساری پچھلی رکھی ہوئی. میں دعوے سے کہتا ہوں
ایک تو ٹھیک ہے عمر بڑھی ہے، لیکن آپ اپنے چہرے کو غور سے دیکھیے گا، اس پہ بیزاری بڑھی ہے. سب کے نہیں، کچھ کے، زیادہ تر کے. وہ کہاں سے بیزاری آئی؟ ہم بندروں اور چوہوں کی طرح کسی ایسے تجربے سے گزرے ہیں 74 سالوں میں کہ ہم سب کے مزاجوں میں بوریت آ گئی. آپ میں سے کئی ایسے صاحبان ہیں جن کے سب لاہور کے چائنیز ختم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیا کھائیں؟ سب انگلش ٹی ہاؤس، سب کیفے، سب گلوریا جینز، سارے کافی اینڈ بیم اور سارے رینا کیفے ان کے آگے صفر ہو چکے ہیں کیونکہ کھا چکے ہیں. کوئی جم خانہ، کوئی افوز کلب، کوئی ڈی سوم، کوئی رایا، کہتے ہیں یہ تو ہو چکا ہے. نیکسٹ، واٹ نیکسٹ؟ اور جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے اس سوسائٹی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، انجوائے کرنا ختم ہو جاتا ہے. ہم واٹ نیکسٹ کے چکر میں بوریت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ زوال کی نشانی ہے. دوسری نشانی سن لیجئے گا. دوسری نشانی عجب ہے جی. میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ لیکچر میں نے بنایا تھا واپسی کی فلائٹ پہ. بیگم صاحبہ مووی دیکھ رہی تھی سائنا، میں نوٹس بنا رہے تھے، میں کاشی بھائی بول جائے. دوسری نشانی بڑی عجب ہے سر. دوسری نشانی ہے بے حسی بڑھ گئی. آپ میرے کانوں آنکھوں نے پہلی بار سنا تھا بلاسٹ ہوا ہے، اور یہ 96 کے 7 کے ڈیز تھے. میں اسلامیہ کالج سول لائن سے آ رہا تھا، ویگنیں نہیں مل رہی تھیں، اور مجھے گلشن راوی کے سمن آباد اشارے پہ اترتا تھا. پتہ لگا کنٹین سٹاپ پہ کو بلاسٹ ہوا. آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا. مجھے میرے کانوں نے پہلی بار سنا. میں 1988 میں ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا. ہم سب صحن میں سونا چھوڑ چکے تھے. مجھے 86 کی وہ رات کی آندھی نہیں بھولتی، شام کی، جس دن میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ آج کوئی قتل ہوا ہے بے گناہ. ہم اتنے حساس تھے اور اتنے پازیٹیو حساس تھے کہ ہمیں رحم آتا تھا. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے. ہم جس ذات گرامی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس مقدس ہستی کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں، وہ تو پرندوں پہ مہربان تھی، جانوروں پہ مہربان ذات.